یہ امامت کرنے والا، یہ تعلیم قرآن و حدیث دینے والا، فقہ پڑھانے والا، یہ اذان دینے والا اگر اجرت لیتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے، امت ان کو کھلا رہی ہے، اور یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں توحید کی دعوت کے اوپر، یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے، اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، کنڈے جاری رکھو، بیوی کی سہمت ہو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہے، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھی خون برسے گا، اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے۔ یہ آج کا دین ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے، بس انہوں نے قرآن کو بدلا، اگر یہ تفسیر نہ کرتے، قرآن ہر جگہ توحید سے بھرا ہے، ان کی تفسیر نے اس میں شرک داخل کر دیا۔ سنت ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتاتی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کی تفسیر بیان کر کے بدعتیں بھری ہے۔ آج دیکھو ہر طرف بدعتوں کا بھی زور ہے، شرک تو ہے ہی، اب کیا روئے بدعتوں کا؟ کیا حضرت بلال حبشی نے جب اذان شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے کانوں میں پڑنے والی آواز تو اللہ اکبر سے پہلے کبھی نہیں انہوں نے یہ دونوں سلام پڑھا۔ دوسرام کے موقع ہے حضرت اللہ ابن عمر کی روایت کہ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سننے کے بعد کہا اس کے آگے یہ بھی تو بڑھا دیا، اللہ ابھی تو امی، یہ بھی تو کہیں کہ تیرے باپ کے اوپر تیری ماں کے اوپر سلامتی۔ اس انداز سے کہا تھا وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی شیخ، میں تو سلامتی کی بات کی ہے۔ کہا ہاں سلامتی کی بات جب موقع ہوتا تھا ہم بھی کہتے سلام السلام، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ بتایا ہے، تم نے اپنی طرف سے پڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی کہے یہ اچھا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہی جاننے والے علم والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی تو یہ بدعت ہے، اس وقت یہ کفر بن جاتی ہے، اور آج دنیا میں ہر جگہ یہی ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اور ہمیشہ بس نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی انہوں نے مل کر دعا نہیں مانگی، لیکن یہ جو جمع کرنے والے ہیں پیسے، مرتدیوں سے بات کہنے والے ہیں کہ یہ ضرورت ہے تم نے یہ نہیں کیا یہ کرو، یہ جمع کرتے ہیں روکتے ہیں، اور جب تک مل کے یہ ہاتھ جا کر دعا نہ کر لیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ قرآن کو بدلا، حدیث کو بدلا، سنت کو بدل ڈالا، اور پھر امت ہے ان کو پیشوا مانتی ہے، ان کو لے کر چلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو طاغوت کو جس نے دین بدلا ہے اس کو اپنا پیشوا اور کارساز اور اپنا بڑا اور امام مانے وہ کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین